بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا حمید الدین فراہی اور مولانا امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم الشان ادارے مدرسۃ الاصلاح اعظم گڑھ سے فارغ التحصیل اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ عربی میں پروفیسر ڈاکٹر ابو سفیان اصلاحی صاحب کے ساتھ ایک یادگار علمی و فکری نشست کا پہلا حصہ پیش کیا جا چکا ہے۔ اس ایپیسوڈ میں اسی نشست کا دوسرا حصہ پیش خدمت ہے۔ براہ راست رشتہ مولانا امین حسن اصلاحی سے تھا، اور مولانا امین حسن اصلاحی صاحب سے جس طریقے سے فکری رشتہ تھا، قرآنی رشتہ تھا، اسی طریقے سے میرے وہ عزیز بھی ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، اور ان کی جو پڑ پوتی ہے یعنی ابو سعد اصلاحی صاحب جو ان کے بیٹے تھے، ان کے بیٹے کی جو بیٹی ہے وہ میرے بیٹے سے منسوب ہے، جی منسوب ہے، ظاہر میری بہو یہ ہے، تو اور بھی میرے رشتے سارے ہیں۔ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کے ایک بھتیجے تھے، وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پروفیسر تھے، تو جب بھی میں یہاں آیا تو ہر بار تو نہیں، کبھی کبھی مولانا نے خط دیا ہے تو میں نے لے جا کر پہنچایا، اور ان کا خط لا کر میں مولانا کو دیتا تھا۔ تو ایک طریقے سے پاکستان میں اگر کوئی امین حسن اصلاحی کا یا خالد مسعود کا موصوف کا کوئی ایلچی تھا، یا کوئی یہ کہیے کہ چٹھی رساں تھا، تو وہ خاکسار کوئی یہ شرف اور یہ سعادت حاصل ہے۔ میں سن 1984 میں سب سے پہلے پاکستان آیا تھا، اس سے پہلے کبھی پاکستان نہیں آیا تھا۔ سن 1984 میں جب پاکستان آیا تو پاکستان آنے سے پہلے ایک خط میں نے مرحوم ڈاکٹر اسرار صاحب کو لکھا تھا، اور ایک خط میں نے مولانا امین حسن اصلاحی کو لکھا تھا کہ میں اس وقت انشاءاللہ ٹرین سے آ رہا ہوں اور لاہور اسٹیشن پہ اس وقت پہنچوں گا۔ جب لاہور اسٹیشن پر پہنچا تو ڈاکٹر اسرار صاحب اپنے ڈرائیور کے ساتھ، گاڑی کے ساتھ موجود تھے، اور امین حسن اصلاحی صاحب نے اپنے ڈرائیور کو گاڑی کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ اور جب میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کو دیکھا، یقین جانیے، اور پھر ادھر دیکھا دونوں طرف، اب میں بڑا مضطرب ہوا کہ یا اللہ میں جاؤں کس کے ساتھ، یہ مسئلہ میرے ساتھ پیش آیا۔ پھر میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ کیا کیا جائے، تو پھر میں نے کہا یار اسرار صاحب خود آئے ہیں، ذرا چلتا ہوں اور کچھ چائے پانی کر کے پھر وہاں چلے جاؤں گا اٹھا کر۔ اسرار صاحب لے گئے اپنے یہاں انجمن خدام القرآن ماڈل ٹاؤن میں، مجھے یاد آج تک ہے، قرآن اکیڈمی میں، اور وہاں پر جب گیا تو وہ مجھے چھوڑے نا۔ اب یقین دانی چلیے بھائی، ایک دن آپ رکھ لیتے، 2 دن، 7 دن تک مجھے نہیں چھوڑا انہوں نے۔ جب جانے کی کوشش کرتا یہ ہو کر کے مجھے روک لیتے، اور ان 7 دنوں میں مستقل مجھ سے باتیں کرتے رہے، کچھ یہ سب علمی باتیں ہوتی رہتی، قرآنیات پہ باتیں ہوتی رہیں، اور کوئی ایسا ایک وقت نہیں گزرا کہ میرے ساتھ انہوں نے ہر وقت 7 دن ناشتہ کرتے تھے اور کھانا ساتھ کھاتے تھے۔ اب اس کے بعد مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کا مستقل وہاں سے پیغام آتا رہا، اور اس پیغام میں آپ لوگوں کو پتہ ہے، آپ کو خاص طور سے، کہ ناراض بہت ہوتے ہیں، ناراضگی بھی، اور اسرار صاحب سے کچھ مسائل بھی تھے، تو اور ناراضگی، ساری چیزیں۔ بہرحال اس کے بعد 7ویں دن ہم کو اسرار صاحب نے وہاں پر بھیجا، طارق روڈ پر، مجھے آج تک یاد ہے، اور مولانا امین حسن اصلاحی صاحب وہاں تھے، اور میں نے دیکھا کہ پہلے سے وہ باہر کھڑے ہیں گیٹ کے باہر، اور جیسے ہی جب میں اترا تو مجھے انہوں نے مصافحہ کے بعد معانقہ کیا، چمٹا لیا، اور اس کے بعد اس ڈرائیور کو ڈانٹنے لگے، اور انہوں نے کہا کہ یہ میرا مہمان ہے بھائی، اسرار صاحب کا مہمان تھوڑی نہیں ہے، یہ میرا مہمان ہے اور میرا یہ بچہ ہے۔ بہت ڈانٹا،
اور اس کے بعد یہ کہا کہ جا کے کہہ دینا کہ آئندہ سے ایسی حرکت نہیں کریں گے وہ. اور اس کے بعد ہاں ایک جملہ بڑا مخصوص قسم کا کہا تھا، اور انہوں نے کہا کہ 7 دن تک میرے مہمان کو اغوا کر ڈالا تھا. اغوا کا لفظ استعمال کیا تھا، مجھے آج تک یاد ہے. تو تقریباً 3-4 روز مولانا امین احسن اصلاحی کے ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا. پھر مجھے کراچی جانا تھا، اور یقین جانیے مولانا امین احسن اصلاحی صاحب جس طریقے سے بڑے طمطراق کے ساتھ خاص انداز میں رہتے تھے، اور کبھی کسی سے مرعوب نہیں ہوتے، تو آپ تو بہتر جانتے ہیں. اور کتنا بھی کوئی گورنمنٹ کا بڑا آفیسر ہو، لیکن اس سے وہ کسی طریقے کے جھک کے ملیں یا کچھ جیسے محکومی کا تصور ہو، تو یہ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کے ہاں کبھی نہیں رہا. 7 دنوں میں نے یہ دیکھا کہ ایک تو مولانا کا پہلو یہ ہے، بھائی وہ تو مولانا مودودی کو خط میں نہیں لاتے تھے کبھی، لیکن یقین جانیے کہ ایک دوسرا رخ جو میں نے ان کو دیکھا کہ 5-6 دنوں میں کبھی وہ ٹاول میرے لیے لا رہے ہیں، تو کبھی صابن لا رہے ہیں، اور کبھی بالٹی اپنے ہاتھ سے اٹھا کے لایا. کیا کیا یقین جانیے وہ کرتے تھے. وہ میری زندگی کے بہت ہی یادگاری لمحات ہیں کہ اتنی بڑی عظیم شخصیت کے ساتھ مجھے رہنے کا اتفاق ہوا، اور بہت ہی قریب سے 5-6 روز استفادہ کرنے کا کے مواقع ہاتھ آئے. تو اور اس دوران میں نے یہ دیکھا کہ مولانا کی جو مہمان نوازی ہے، اور مولانا امین احسن اصلاحی کی اپنے میں تو مہمان نہیں اپنے آپ کو کہہ سکتا، بڑا کچھ عجیب سا محسوس ہوتا ہے، لیکن اپنے چھوٹوں کے ساتھ ان کی جو شفقت، ان کی جو محبت اور ان کی جو چاہت تھی، وہ چیز میں پوری طریقے سے نہیں پا رہا تھا. تو ایک تو چیز یہ رہی کہ ان 5-6 دن رہنے کے بعد جب بھی پاکستان آیا، اب تک تقریباً 15-16 بار پاکستان آ چکا ہوگا، مولانا امین احسن اصلاحی جب تک زندہ رہے وہاں پر میں حاضری دیتا تھا. اور میں ان کو جب کراچی سے خط لکھتا، ظاہر ہے کہ پہلے مجھے وہ پاکستان میں لوگ جانتے نہیں تھے، تو اپنے اعزاء کے ہاں کراچی تک محدود ہوتا، لیکن اب دھیرے دھیرے پورا پاکستان مجھے جان گیا ہے، جو تھوڑا موڑا کام کرتا رہتا ہوں. تو مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کو جب خط لکھتا تھا کراچی سے، تو وہ خالد مسعود صاحب اس کا جواب دیتے تھے، لکھواتے تھے وہ. اب وہ خط تو میرے لیے نو ڈاؤٹ کی ایک اہمیت کا حامل تھا، لیکن میری یہ اندر سے خواہش ہوتی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مولانا اپنے ہاتھوں سے کچھ لکھ کے مجھے خط لکھیں. تو میں نے ایک خط میں درخواست کیا، تو انہوں نے کہا کہ میرے ہاتھ میں راشا ہے اور ذرا تحریر پوری طریقے سے سنبھل نہیں پاتی ہے. لیکن پھر میرا احساس ہوا کہ میں نے کہا جیسی تیسی بھی آپ کی تحریر ہو، میں چاہتا ہوں کہ کچھ خطوط اپنے ہاتھ سے آپ لکھ دیں تاکہ میں اسے اپنی طرف محفوظ کر لوں. تو اس کے بعد 3 خط میرے پاس ایسے ہیں جو انہیں راشا زدہ ہاتھ سے مجھے لکھ کے انہوں نے عنایت فرمایا. وہ میری دسترس میں ہے، وہ تدبر میں کہیں شائع بھی ہوا ہے اور بھی کہیں شائع ہوا ہے. تو برکیف میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب سے مستقل میرا رشتہ استوار رہا، برقرار رہا جب تک ان کی زندگی رہی. لیکن زندگی کے بعد میں نے کہا یار یہ لاہور کہاں جاؤں، کس کے پاس جاؤں، کسی سے میرا ایسا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن میں نے کہا کہ وہ خالد مسعود صاحب جو ہیں، جو میرے خطوط کا جواب مولانا کے کہنے پہ دیتے تھے، ذرا ان کے پاس چلا جائے. اب مولانا کے جانے کے بعد میں نے سوچا کہ اب رشتہ انہی سے برقرار رکھا جائے. تو خالد مسعود صاحب سے رشتہ برقرار ہوا، اور اب رشتہ اس طریقے کا برقرار ہوا کہ اگر میں لاہور آیا یا پاکستان آیا اور خالد مسعود صاحب سے ملاقات نہ ہوئی تو وہ شاکی ہوتے تھے اور غیر معمولی اپنی افسردگی کا، ہلکی سے ناراضگی کا اظہار کرتے تھے. وہ تو اس طریقے سے ناراض نہیں ہوتے تھے جیسے امین احسن اصلاحی صاحب ناراض ہوتے تھے، وہ تو اس طریقے سے ناراض ہوتے نہیں تھے. لیکن خالد مسعود صاحب کے بارے میں بتاؤں ایک بات کہ میں نے کہیں لکھا ہے کہ مولانا حمید الدین فراہی کا
کچھ میں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن ان کے کردار کے تعلق سے، ان کے تقوی کے تعلق سے اور ان کے قرآنی تدبر کے حوالے سے جو میں نے پڑھا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ اللہ کا شکر کہ ان پر جتنی چیزیں جس زبان میں لکھی گئی ہیں وہ سب میری نظروں سے گزری ہیں، تو ان کی جو شخصیت تھی مولانا فراہی کی، ایک تو یہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خاموش رہتے تھے، بہت کم بولتے تھے، اور صرف ضروری جو باتیں ہوتی تو وہ تو ضرور کرتے تھے، لیکن بلا وجہ بولیں یا بلا وجہ لکھیں، یہ بھی سن لیجیے آپ، کبھی وہ بلا وجہ لکھیں، ابھی بعد میں اس کو بتاؤں گا، کبھی مولانا نے نہیں یہ کیا۔ تو میں نے یہ لکھا کہ ان کے جو تقوی کا تصور مجھے ملتا ہے کتابوں میں، ان کی تقوی کے بارے میں جن لوگوں نے مولانا فراہی کو دیکھا، اظہار خیال کیا کہ اس لیول کے متقی تھے، تو مولانا فراہی کی جو خاموشی تھی، جو ان کا تقوی تھا، جو ان کی سادگی تھی، علم تو ملا ان کو، امین حسن اصلاحی صاحب کو، لیکن یہ سب چیزیں، سادگی، دنیا سے دور رہنا، گوشہ نشینی، یہ سب چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کے حصے میں نہیں آئی ہیں، وہ خالد مسعود صاحب کے حصے میں آئی تھیں، چونکہ میں نے دیکھا ہے نا، مجھے اندازہ ہے۔ اور دوسری ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا فراہی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ فرش پہ بیٹھ کے لکھتے تھے، فرش پہ بیٹھ کر سوچتے تھے، قرآنی تدبر فرماتے تھے۔ خالد مسعود صاحب کو بھی میں نے دیکھا کہ قالین ان کے گھر میں بچھا ہوا تھا، اسی پہ بیٹھ کر وہ کام کرتے تھے اور کتابیں بھی رہتی تھیں۔ تو مولانا فراہی کا جو شخصی ان کے اخلاق تھے اور جو ان کی علمی ایک طریقے سے سوچ تھی، وہ بڑی حد تک خالد مسعود کی صاحب کی زندگی میں مجھے وہ نظر آتی تھی۔ لیکن فکر فراہی کیا ہے؟ فکر فراہی کی ترویج کے سلسلے میں، فکر فراہی کے تعارف کے سلسلے میں مولانا امین حسن اصلاحی کا جو کردار ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں کسی کا کردار نہیں ہے۔ اور مولانا امین حسن اصلاحی کے انتقال کے بعد اگر اس فریضے کو مزید کسی نے ایکسپینڈ کیا ہے، کسی نے پھیلایا ہے، عوام الناس میں لے کر آئے ہیں، تو وہ خالد مسعود صاحب کی شخصیت ہے۔ اور میں بھی یہ کہتا ہوں، کہتا کیا ہوں، لکھتا بھی ہوں کہ بڑے جغادری قسم کے اصلاحی ہیں اور لائق ذکر ہیں، کام بہت انہوں نے کیا ہے۔ پروفیسر الطاف احمد اعظمی صاحب ہیں، مولانا صدر الدین اصلاحی صاحب، یہ سارے لوگ ہیں۔ اور خالد مسعود صاحب نے ایک بار تو مدرسہ اصلاح کی زیارت ضرور کی ہے، جس سفرنامے کا ذکر ابھی آپ نے کیا تھا، تو لیکن اصلاح کے تعارف کے سلسلے میں جو ان کا رول ہے خالد مسعود صاحب کا، وہ کسی اصلاحی کا رول نہیں ہے۔ اور ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا فراہی پر حدیث کے تعلق سے ان کا حدیث کے تئیں نقطہ نظر کیا تھا، اس پر بڑا اختلاف ہوتا ہے، بڑا مولانا فراہی پر اعتراض ہوتا ہے۔ تو جن دو چار لوگوں نے اس کا جواب لکھا ہے اور لوگوں کے اعتراضات کی تردید کی ہے، اس میں سب سے پہلا نام اگر کسی کا آتا ہے تو حدیث پر ایک خالد مسعود صاحب کا مضمون ہے، دوسرا پروفیسر الطاف احمد اعظمی کا مضمون ہے، تیسرا ایک نجم الدین اصلاحی نے ان دونوں لوگوں سے پہلے لکھا تھا، لیکن وہ مضمون اتنا مستند، اتنا مدلل نہیں ہے جتنا خالد مسعود صاحب کا یا پروفیسر الطاف احمد اعظمی صاحب کا ہے۔ بعد میں ایک مضمون مدرسہ اصلاح کے ایک استاذ میرے کلاس فیلو ہیں، محمد نسیم ظہیر اصلاحی صاحب، انہوں نے بھی جواب لکھا۔ لیکن اس طریقے کے جتنے مضامین لکھے گئے، اس میں اگر کسی کو سرخیل کی حیثیت حاصل ہے تو خالد مسعود صاحب کو اور پروفیسر الطاف احمد اعظمی صاحب کو۔ ابھی میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ مولانا فراہی نے بلا وجہ کبھی نہیں لکھا ہے، ایک جملہ میں نے کہا تھا، اب اس کی طرف تھوڑا سا رہنمائی کرنا چاہوں گا۔ اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مولانا امین حسن اصلاحی نے ایک جگہ لکھا ہے، مولانا امین حسن اصلاحی نے یہ لکھا ہے کہ میرے استاذ گرامی نے مجھے کچھ نصیحتیں کی تھی، اور وہ ایک نصیحت تو یہ تھی
کہ کبھی بلا وجہ مت لکھو، کبھی بلا وجہ مت لکھو، ان چیزوں کو لکھو جن چیزوں کو لکھنے کی ضرورت ہو۔ یہ بات انہوں نے کہیں مجھ سے یہ بھی کہی تھی امین حسن اصلاحی صاحب نے کہ تدبر قرآن کے بعد تدبر حدیث کا سلسلہ اس لیے شروع کیا تھا کہ حدیث کے تعلق سے لوگوں کی جو خدمات ہیں یا حدیث کے تعلق سے جو لوگوں کا استعمال رہا ہے یا استفادہ رہا ہے یا بطور ماخذ اس کے بارے میں کہتے رہے ہیں، تو اس میں مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کو کچھ کمی سی نظر آ رہی تھی، اسی لیے تدبر قرآن کے بعد انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ میں نے تدبر حدیث شروع کیا ہے۔ تو مولانا امین حسن اصلاحی نے کہا کہ کبھی میں نے بغیر ضرورت نہیں لکھا، اور پھر ایک بات اور انہوں نے کہا کہ میرے استاد گرامی نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ لکھنے کے بعد اس کی فکر مت کرو کہ شائع کیسے ہوگی۔ بھائی تم نے تو اللہ کے حکم سے لکھا ہے، تو اللہ کا کام ہے چھپوانا، تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ تمہاری ذمہ داری تو یہ ہے کہ اللہ نے تم کو جو تدبر قرآن دیا ہے اس کو تم تدبر کو منظر عام پہ لے آؤ۔ چھپوانا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، لکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں یہاں پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا فراہی نے جو بات کہی تھی، جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے تو شاید ان کی 4-5 کتابیں ہی منظر عام پر آئی تھیں۔ تقریباً 70 ان کے مخطوطات تھے مولانا فراہی کے، اور وہ سب چھوڑ کر گئے، لیکن آج ان کی ایک سطر بھی مخطوطہ نہیں ہے، سب مطبوعہ ہے، ساری ان کی چیزیں شائع ہو گئی ہیں۔ تو ان کا یہ جملہ اور پھر ان کے وہ شاگرد مولانا امین حسن اصلاحی کا یہ فرمانا، یعنی ان دونوں لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ضرورت کے تحت لکھا جائے اور کبھی طباعت کی فکر نہ کی جائے۔ تابع وہ ہے، یہ تابع نہیں ہے جو دنیاوی تابع ہیں۔ تو جو اگر تم کچھ لکھو گے تو جو ہمارا کیا نام ہے الہی تابع ہے وہ خود فکر مند ہوگا، بھئی ہمیں فکر مند ہونے کی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور خالد مسعود صاحب کے بارے میں یہ بتاؤں، خالد مسعود صاحب جب بھی میں پاکستان آتا تھا تو مجھے پہلے تو یہ کہتے کہ تم گھر پہ ٹھہرو۔ میں کہتا کہ یار ذرا ان کا گھر تنگ ہے، لیکن دل ان کا تنگ نہیں تھا۔ گھر ان کا تنگ ضرور تھا، لیکن تو مجھے میزبان کو چاہیے نا، وہ مہمان کو چاہیے کہ دیکھے وہ۔ تو وہاں پر سجاد الہی صاحب کے گھر بڑا کشادہ، تو وہاں رکتا تھا، لیکن وہ میرا ایک ڈنر عشائیہ ضرور کرتے تھے۔ ہمیشہ سے جب بھی آیا ایک عشائیہ لازمی تھا، کیونکہ مجھے احساس تھا کہ اگر اس کو میں نے قبول نہیں کیا اور میری حیثیت کیا نہ قبول کرنے کی، تو مولانا کو تکلیف ہوگی، خالد مسعود صاحب کو تکلیف ہوگی، اور وہ تکلیف میرے لیے باعث تحمل نہیں تھی، کسی طریقے سے باعث گوارا نہیں تھی۔ اور اس دوران خالد مسعود صاحب کو پھر خط لکھنے لگا، اب وہ سارے بیچارے جوابات دیتے رہے، لیکن خط ان کے بہت کم بچے۔ وہ سب گھر میں شفٹ کر رہا تھا، اس میں کچھ ادھر ادھر ہو گئے، مجھے اندازہ نہیں ہوا۔ لیکن ابھی میں نے ایک کتاب ترتیب دیا ہے، اور وہ آپ لوگ ضرور اس کو کتاب کو حسان صاحب سے لے کے پڑھیے گا۔ 2 ہی نسخہ لایا ہوں، وزن کا ویٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، تو ایک تو میرے پروفیسر ہمایوں شمس عباس صاحب ان کو میں نے دے دیا ہے، اور دوسری کاپی حسان صاحب کی دے دیا کہ وہ لاہور آ رہے ہیں میرے ساتھ، تو حسان صاحب کو دیں گے۔ اس کتاب کو جب میں ترتیب دے رہا تھا، وہ بھی امین حسن اصلاحی کے شاگرد ہیں، مولانا عبد الرحمن ناصر اصلاحی، اور خالد مسعود صاحب کی جو ڈائری ہے اس میں عبد الرحمن ناصر اصلاحی صاحب کے بارے میں لکھا ہے جب وہاں پر وہ اصلاح پر گئے تھے۔ تو اس کے بعد ان کے بیٹے سے میں نے یہ کہا، عبد الرحمن ناصر اصلاحی کی جب وہ کتاب ترتیب دے رہا تھا میں نے کہا یار ان کے جو خطوط ذرا ٹٹولو، خالد مسعود صاحب کے خطوط ہونے چاہیے، امین حسن اصلاحی کی بھی خطوط ہونے چاہیے۔ تو جناب 9 خط تو اس میں امین حسن اصلاحی کے نکلے، اور 3 خط خالد مسعود کے نکلے۔ تو میری ابھی جو کتاب آئی ہے جو حسان صاحب کو پہنچے گی، اس کی فوٹو کاپی آپ ضرور لے لیجیے گا۔ اس کتاب میں کچھ ہے نہیں، لیکن یہ خطوط جو ہیں 10-12 وہ آپ لوگوں کے لیے بڑے کام کے ہیں۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اصلاح تو میری مادر علم ہے۔ امین حسن اصلاحی صاحب میرے فکری استاذ ہیں، میرے عزیز ہیں، ان کے اوپر کئی میرے مضمون ہیں، مولانا امین حسن اصلاحی پر تدبر کے اوپر ہیں،
اور ان کی کتاب جو مبادئ تدبر جو ہے، مبادئ تدبر جو اس پر کئی میرے پاس تقریباً ان پہ اوپر میرے مضمون 10-12 تو ہوں گے کم از کم. یہ تدبر میں جو مفردات ہیں اس کے اوپر ہے. تو مستقل خالد مسعود صاحب کا، مولانا امین حسین اصلاحی صاحب کا، فرائی صاحب پہ میری کتاب 2-3 ہیں، عربی میں ہیں، اردو میں ہے. تو مستقل لکھتا رہتا ہوں.